صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر، ہماری دعوت پہ ایک دفعہ پھر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مختلف ایشوز جو ہیں وہ حکمراں جماعت اور اس کے کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایشوز ابھرتے اور سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں پارٹیاں مل کر آپس میں مکمکہ کر کے یہاں پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم جو کہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، بازاری پارٹی اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے اور اپنی قیمت اس بات پر وصول کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہ ہمارا بغیر الیکشن کے ہمارا ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ ہمارا میئر لگا دو سیاسی آدمی، اور اس میں کچھ نام بھی چل رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ کہ ہم نے زرداری صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے تو ہمیں مل کر کھانا ہے، دونوں نے مل کر، دونوں پارٹیز نے مل کر کھانا ہے۔ پاک سے زمین پارٹی یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ ہم اس طرح کے کسی بھی موو کو رد کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حرکت کی گئی کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر ایک تو یہ جو موجودہ ہیں یہ بھی نہیں چلنے چاہیے، اور جو اگر جوڑ توڑ کر کے اپنے کولیشن پارٹنر سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی سیاسی ایڈمنسٹریٹر لے کر آتی ہے، ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اور ہم اس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے، عوام اس کے خلاف سڑکوں پر آئے گی۔ غضب خدا کا، تمہارے الیکٹڈ میئر نے کیا گل کھلائے ہیں یہاں پر کراچی میں کہ اب تمہارا جو ہے وہ نان الیکٹڈ سیاسی ایڈمنسٹریٹر آ کر تمہاری پارٹی کا وہ کیا کرے گا؟ اس نے بھی حرام کھانا ہے، پہلے والوں نے بھی حرام کھایا ہے۔ آج کراچی کا حشر جو ہے وہ تباہ برباد ہے۔ آج کراچی نہ پینے کا پانی ہے، نہ پینے کا پانی گھر میں آ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے جا رہا ہے، کچرا اٹھ نہیں رہا، روڈ بن نہیں رہی، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، کے ایم سیز کے اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، سب تباہ برباد ہے سب کچھ۔ اور اب آپ جو ہے وہ ساتھ مل کر، اب جب سال بھر سے زیادہ ہونے کا ٹائم ہے سارا، یہ الیکشنز کے کو ہونا تھا لوکل گورنمنٹ کے، اور ڈیلے پہ ڈیلے کر کے آپ یہاں تک پہنچے۔ اب جب ڈیٹس آ رہی ہیں تو آپ جو ہے اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے، اس کو کینسل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور نان الیکٹڈ میئر لگانے کے لیے مکمکہ کر کے آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اس موو کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو عوام دشمن سمجھتے ہیں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پاک سے زمین پارٹی اگر یہ ہوا تو ہم لوگوں کو لے کر سڑکوں پر آئیں گے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو اپنی ناکامی، اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کا غم و غصہ ان کے پاس ہے، ان کو پتہ ہے، اور لوگ اب ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ والا کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ابھی یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی، تو اس لیے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو والوں سے کہ جب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے آپ کے کمرے میں آ گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں، اور آپ کی منت سماجت کر رہے تھے، تو آپ نے یہ قانون سازی کا مسودہ اس وقت ان کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ صبح جا کر آپ اسمبلی کھلواؤ، صوبائی اسمبلی، اور یہ تو صوبائی اسمبلی سے ہونا تھا، اور اس میں کوئی 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے۔ سارا قانون جو کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، قانون جو کہ صوبائی اسمبلی کو بنانے کے لیے کہا گیا تھا سندھ کی، وہ اگلے دن آپ وہ جاتے اسمبلی کھولتے اور سنگل میجورٹی سے وہ منظور ہو جاتا، تو آج سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی وزارتیں مانگ رہے تھے اس وقت بیٹھ کر زرداری صاحب سے، آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنی گورنرشپ مانگ رہے تھے، اور جو عوام کے ملنے کی چیز تھی آپ نے ان کو صرف نظر کر لیا۔ آج آپ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ جواز دے رہے ہو کہ سندھ میں قانون سازی نہیں ہوئی۔ سندھ میں قانون سازی تو 1 گھنٹے کا کام تھا،
آپ کہتے ہیں بھائی صبح اسمبلی کھلواؤ، قانون سازی کر دو، ہم تمہیں 7 ووٹ دے دیں گے. چونکہ آپ بازاری پارٹی ہو، آپ کو اپنی قیمت لگانی تھی، آپ کو اپنے حصے کی بوٹی لینی تھی. یہی میں کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو اور سندھ کے خاص طور پر مہاجر نام پر سیادت کرنے والی یہ جماعت ہے، اس مہاجروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، اپنے مہاجر قوم کو بیچنے والوں کو پہچانو. انہوں نے بیچا ہے، ہر دفعہ آپ کے مینڈیٹ کو بیچا ہے انہوں نے. اس دفعہ بھی انہوں نے بیچا ہے، اپنی 2 وزارتیں لے کر، گورنرشپ کی جو ہے وہ یقین دہانی لے کر، اور بادی النظر اطلاعات ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ بھائی کیش، بڑا موٹا کیش بھی پکڑا ہے انہوں نے، اور کیش لے کر جو ہے وہ اپنی 7 سیٹیں بیچی ہیں، مہاجروں کے مینڈیٹ کو بیچا ہے. آخری لمحے تک عمران خان کی حکومت کا حصہ رہے، آخری سانسوں تک، آخری منٹ تک، کہ وزیر بیٹھ کر، عمران خان کی حکومت کا وزیر بیٹھ کر خود جو ہے وہ اپنی حکومت گرانے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے شہباز شریف سے اور زرداری صاحب سے. غضب خدا کا. اتنے بد کردار لوگ شاید ہی کہیں ہوں، اور یہ نام لیتے ہیں مہاجروں کا یہ کردار نہیں ہے، مہاجروں کا یہ کردار نہیں ہے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا. تم جیسے جسے کہتے ہیں کہ بددیانت لوگ، بے ضمیر لوگ، جو کہ اپنے ہی قوم کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، گدھ ہو تمہارا یہ کردار ضرور ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی بوٹی کے لیے، اپنی رشوت کے لیے یہ سارا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، اور نام لیتے ہیں آپ مہاجروں کا. نہ تو میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب یہ پھر بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے پھر بھاگ رہے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہتے ہیں. ان کے الیکٹڈ میئر نے جب حرام خوری کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو ان کا نان الیکٹڈ جو ہے وہ آدمی آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو ہنی مون ٹائم، اس کو تو اکاؤنٹیبل ہونا نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے بیچا ہے مینڈیٹ کو، اور یہ ابھی پیپلز پارٹی سے بارگننگ کر کے، یہ الیکشن ڈیلے کرا کر، یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا کر یہ اور حرام کمانا چاہتے ہیں. اپنی جو فیملیز ان کی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کو یہ یہاں سے کما کر بھیجتے ہیں. مہاجر آج یہاں پر تباہ برباد ہو گیا، اس کو نوکری نہیں ہے، اس کو پینے کا پانی نہیں ہے، اس کے سیوریج کا پانی گھر سے باہر نہیں جاتا، اس کو کچرا اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی نوکری پولیس میں نہیں ہے، ٹریفک پولیس میں نہیں ہے، رات میں بجلی نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے. تباہ حال ہے، تباہ حال ہے. اور مہنگائی کا بم جو ہے وہ جس حکومت کے ساتھ یہ 3.5 سال رہے ہیں، اس حکومت کی جو ہے وہ معاشی پالیسیز کی وجہ سے، خراب معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج ہمیں مہنگائی کا بم ہمارے اوپر گر رہا ہے. آج یہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ پرائسز بڑھا رہی ہے. ارے بھائی تم اس کے بھی ساتھ تھے، تم اس کے بھی ساتھ تھے. جب وہ اپنی معاشی بدحال پالیسی کا جب وہ ارتکاب کر رہے تھے، آپ اس حکومت کے بھی ساتھ تھے، آپ نے تو نہیں چھوڑی حکومت. آج اس حکومت کے بھی آپ ساتھ ہو، جو کہ ان کے کیے گئے وعدوں کو جو کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے کر رکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کو میں آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے. ہم نے 40 سالوں تک ایم کیو ایم کو اپنے بچوں کے حقوق کے لیے چوکیداری دی تھی ووٹوں سے. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل کر دروازہ کھول دے، اس گھر کو لوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کراچی کو کراچی کے چوکیداروں نے لوٹا ہے، اور وہ چوکیدار کوئی اور نہیں ہے، ایم کیو ایم ہے. یہ ایم کیو ایم، یہ موجودہ ایم کیو ایم، اسی وجہ سے آج ہم ایم کیو ایم چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ورنہ جو چیز بڑھتی تھی ایم کیو ایم میں ہمیں ملتی تھی، یہ عہدے، یہ پاور، یہ پروٹوکول ہمارے پاس تھا. مہاجروں، یہ تمہارا نام لیتے تمہاری وجہ سے، مہاجر قوم کی وجہ سے کہ اس قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے 40 سال والی پارٹی چھوڑی ہے، میرے ساتھ کے لوگوں نے اپنے عہدے چھوڑے ہیں، اپنی ایم این اے شپ چھوڑی ہے، اپنی ڈپٹی میئر شپ چھوڑی ہے، اپنی ایفیلیشن چھوڑی ہے. اور آج ہم نے جو کہا تھا 6 سال پہلے، آج ایک بات ثابت ہو گئی ہے ساری باتیں. ہم NA 240 میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، برا حال ہے لانڈی کورنگی کے لوگوں کا. پیور 99% مہاجر آبادی ہے، برا حال ہے. 40 سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں، ہر گلی میں سیوریج کا پانی بہ رہا ہے، ہر گلی میں پانی نہیں آ رہا ہے تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے. 8 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ٹریفک، کوئی سڑک ثابت نہیں ہے، کوئی
ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، لاکھوں لوگ رہ رہے، کوئی پیلے اسکول کام نہیں کر رہا، کوئی ڈسپینسری سرکاری نہیں ہے علاقے میں، تباہ برباد ہے. اور ہر دفعہ ہر 40 سالوں میں وہاں سے مہاجر نام پر یہ مینڈیٹ لیتے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح سے لانڈی اور کورنگی کے لوگ ریسپانس کر رہے ہیں، شبیر قائم خانی انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن وہاں پہ 16 جون جمعرات کا دن ہے، وہاں سے انشاءاللہ تعالی پاک زمین پارٹی کامیاب ہوگی. ڈولفن کو لوگ جو ہے وہ مور لگا کر کامیاب کریں گے، اور اس انقلاب کی ابتدا انشاءاللہ تعالی کراچی میں انقلاب کی ابتدا اس لانڈی اور کورنگی کی سیٹ سے انشاءاللہ تعالی ہوگی. میں اس موقع پر الیکشن کمیشن کو آواز لگا کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آتا جب آپ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہو؟ کراچی کے لیے جو ہے ورکنگ ڈے رہ گیا ہے، پورے پاکستان میں آپ اتوار کے دن چھٹی کے دن الیکشن کراتے ہو. پچھلے سال بھی الیکشن یعنی 249 میں ورکنگ ڈے میں الیکشن تھا، ابھی بھی جمعرات کے دن ہے، مزدور طبقہ رہتا ہے وہاں پر، سب کو کام پر جانا ہے. آپ جمعرات کے دن الیکشن اناؤنس کر رہے ہو، 1 مہینے سے آپ کو ہم درخواستیں دے رہے ہیں اور آپ کان نہیں دھر رہے ہو. کیا دشمنی ہے بھائی؟ آپ کیا نشے میں بھنگ پی کر الیکشن کی ڈیٹ نکالتے ہو کیا یار کراچی کے لیے؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ جمعرات کا دن ہے، لوگ کام پر جائیں گے؟ آپ جو ہے جمعرات کے دن ورکنگ ڈے میں یہاں کی ڈیٹ نکالتے ہو. پورے پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ اتوار کے دن ہے، کراچی میں جو ورکنگ ڈے میں الیکشن ہے. پاگل ہو گئے. اور آپ اپیل کرو تو کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم مجبوراً کل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ تو لوگوں کی جمہوری حق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ان کا جمہوری حق نہیں استعمال کرنے دے رہے. وہاں پر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ووٹ کم پڑ رہے ہیں؟ یہاں پڑے لوگوں کو آپ اس سازش کا حصہ ہیں کہ آپ چاہیں کہ لوگ ووٹ کم ڈالیں، یہاں پر لو ٹرن آؤٹ ہو. یہاں پر پہلے سے آپ نے ریگنگ کا پلان بنا رکھا ہے. اور دوسرے، میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ایم کیو اپنے ڈی آر اوز لگا رہی ہے، میں سارے لوگوں کو، یہ جو سرکاری افسران لگا رہی ہے، یہ ڈی آر اوز لگا رہی ہے، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، ورنہ یہ ایم کیو بچانے نہیں آئے گی. سب کو یہی رہنا ہے یہاں پر. یہ کوئی ایڈونچرزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایم کیو کی خاطر. اس بدکار اس بازاری پارٹی کے لیے اپنی پوسٹنگوں کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے سٹی گورنمنٹ میں، اور اپنے سرکاری عہدوں کے لیے، اور چند گھنٹے کے پیسوں کے لیے، اگر تم لوگوں نے، یہ ڈی آر اوز نے، اگر تم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا غیر قانونی، اگر ان کو جو ہے بکیں دے دیں، اگر انہوں نے ڈبے بھرے، اور اگر تم نے وہاں پر ان کو جعلی ووٹ ڈالنے دیا، تو میں بتا رہا ہوں کہ عوام کا غضب و غصہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو میں وارن کر رہا ہوں، بعد میں مت کہنا، کوئی بھی شکایت نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ خبردار، جو لوگ بھی سرکاری افسران آ رہے ہیں، ایم کیو لگا رہی ہے وہاں پہ، بالکل انسان کے بچے بن کر آئیں، اور انسان کے بچے بن کر. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری سپورٹ کرو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم گزر گیا سارا. یہ اس بدکار جماعت کی کوئی سپورٹ کرے گا وہ خود بھی بدکار ہے، اور بدکاروں سے کا انجام لوگ خود اپنا جو ہے وہ اپنا احتساب کریں گے. لوگ خود جو ہے وہ اپنے ان سے نپٹ لیں گے. تو بالکل ایک دن کے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے الیکشن والے دن یہ ایم کیو والے، اس کے بعد تمہیں نظر نہیں آئیں گے. تمہیں اسی شہر میں رہنا ہے. تو میں بالکل اردو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ کہ بالکل سیویلائزڈ مینر میں اپنے الفاظوں کو روک رہا ہوں کہ بالکل کوئی ایڈونچرزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے بچے بن کر آئیے. آپ سارے ایم کیو کے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، آئیے اپنی ڈیوٹی دیجئے اور واپس جائیے. کوئی ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایم کیو کو ناجائز فیور دی اگر، تو پھر عوام کے غضب و غصے کے سامنے ہم پھر مجبور ہوں گے، اور پھر آپ ہم سے شکایت نہ کیجیے گا. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو الیکشن ڈیٹ ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں، ہم نے پیٹیشن لگائی ہے جمعرات کے بجائے اتوار کے دن کو کیا جائے. 16 تاریخ کے بجائے 19 تاریخ کا الیکشن اناؤنس کیا جائے. اور یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسلام آباد میں جو ہیں، کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو کہیں جب وہ کراچی کی ڈیٹ نکالتے ہیں بائی الیکشن کی، تو کیا انہوں نے کیا نشہ کر رکھا ہوتا ہے؟ کوئی عجیب کوئی فال نکالا ہے کہ کراچی کو ورکنگ ڈے میں الیکشن کرانا ہے. این اے 249 کا الیکشن بھی ورکنگ ڈے میں تھا. مزدور رہتے ہیں بھائی، کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جاگیردار وڈیرے تھوڑی ہیں یہاں پر. یہاں پر لوگ اپنی مزدوری پہ جائیں گے یا الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے.
آپ یہ لانڈی کورنگی پورا بیچارہ مزدور طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, کام پہ چلے جائیں گے, جمعرات کے دن چھٹی نہیں ہے, اور آپ وہاں پر تو آپ کو کیا مصیبت تھی بھائی؟ آپ کو یہ اتنی سینس نہیں ہے کہ بھائی ہم الیکشن کرا رہے چھٹی کے دن, اتوار والے دن, اتوار کا دن دو. تو کیا بھنگ پی کر جو ہے وہ ڈیٹ نکالتے ہو کیا کراچی کی؟ اور 1 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ایپلیکیشن ہی لکھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں الیکشن کمشنر صاحب کہ اس ڈیٹ کو ہم نے اب مجبوراً جا کر ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی ہے کہ بھائی 16 کے بجائے 19 تاریخ کی ڈیٹ کی جائے, الیکشن کی ڈیٹ 16 کے بجائے 19 تاریخ کی جائے, جو کہ اتوار کا دن ہے. جمعرات کی بجائے اتوار کو کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ لوگوں کو حکمراں بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. کل وفاقی وزیر بجلی اور پانی کے جو ہیں, انہوں نے خرم دستگیر صاحب, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم کراچی کو اگر 1000 واٹ میگا واٹ بجلی نہ دیں تو ملک میں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے. کمال ہو بھائی, کون لوگ ہو تسی یار؟ کراچی کوئی انڈیا کا علاقہ ہے؟ وفاقی وزیر صاحب, اگر کراچی کما کر آپ کو پیسے نہ دینا پورے ملک کو, تو کراچی اپنی اتنی بجلی پیدا کرے کہ آپ ہم سے جو ہے نا بجلی ادھار پہ لیں, ہم آپ کو بجلی دیں پورے پاکستان کو. اگر ہم اپنا کراچی کما کر اپنے پاس رکھے تو وزیر صاحب آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. آپ عیاشی کر رہے ہو نا جس پیسوں پہ, وہ کراچی والوں کا اس میں 80% پیسہ ہے. تو اگر کراچی بھی یہ سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے کہ آپ اگر کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی نہ دو تو 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. تو کراچی کما کر آپ کو نہ دے تو کراچی اپنی بجلی گھر خود ہی بنا لے. یہاں پر آپ کو نہ دے تو کراچی میں بجلی ہو, ہر آدمی, ویسے ہی یہاں پر کرنٹ بہت زیادہ ہے لوگوں میں, تو اور بجلی بنے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ذرا ہوش حواس میں رہیے. یہ حکومت کا نشہ, اتنی بدترین حکومت کے باوجود بھی آپ کو اتنا نشہ ہے, دماغ خراب ہو گیا آپ کا کہ آپ کے منہ سے یہ آپ کے اندر کی بات, وہ کہتے ہیں نا انسان اللہ تعالیٰ دے کے بھی انسان کا ظرف آزماتا ہے اور چھین کے بھی انسان کا صبر آزماتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے عہدے, رتبے, پاور, اندر سے پتہ نہیں غلاظت ہی نکل کر آتی. اب یہ آپ کی ذہنی عکاسی ہے. میں شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے کہتا ہوں کہ نوٹس لیں اس والی بات کا, نوٹس لیں اس والی بات کا کہ انہوں نے یہ بات کہی کیسے, ان کے دماغ میں بھی کیسے آئی یہ والی بات کہ آپ 1000 میگا واٹ بجلی یہاں پر بند کر دو گے تو ملک میں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. تو کراچی والے ملک والے نہیں ہیں یار. یہاں کے بزنس مین آج آپ سب سے مہنگی بجلی خرید رہا ہے, یہاں کا بزنس مین سب سے مہنگی گیس خرید رہا ہے, یہاں کے بزنس مین کو آپ پانی نہیں دیتے, وہ سب سے مہنگا پانی خرید رہا ہے, یہاں کا بزنس مین اس کا سیوریج صحیح نہیں کرتے, یہاں کے بزنس مین کو کی روڈ ٹھیک نہیں کرتے, یہاں کی انڈسٹری جو کہ پورے ملک کو پال رہی ہے, ریونیو دے رہی ہے, آپ یہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتے. رول گئے بزنس مین, یہاں پہ رول گئے. جن کے خون پسینے کی کمائی سے پاکستان چل رہا ہے وہ دو آنسو رو رہے ہیں آپ کی عدم توجہی کی وجہ سے. تو آپ ایک تو مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں, اوپر سے آپ اپنی ان باتوں سے تعصب کا بم گرا رہے ہیں, تعصب کا بم گرا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 میگا واٹ کراچی کو نہ دے تو 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی, میں کہتا ہوں کراچی اپنے پیسے کما کر اپنی جیب میں رکھے, آپ سے بجلی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ پورے پاکستان میں آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی, پھر 1 گھنٹے نہیں, آپ پتہ نہیں آپ کے پاس اپنے ٹرمینل چلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اپنے ٹربائنز چلانے کے پیسے نہیں ہوں گے. تو ہوش کے ناخن لیں اور اتنے مدہوش نہ ہو جائیں. یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی 60 روپے 2 ایپیسوڈز میں. جب یقیناً حکومت کہہ رہی کہ بھائی پہلے والے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے. ارے بھائی تو پہلے والے اتنے سارے ایگریمنٹ کر کے گئے تو تمہیں حکومت لینے کی کیا جلدی تھی یار؟ تھوڑے دن ان کو رہنے دیتے, کیا آفت آ رہی تھی, تھوڑے دن رہنے دیتے. اور اگر کوئی الٹرنیٹ پلان نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں تھا, تو کیا اتنی ادھم مچی ہوئی تھی بھائی کہ آپ نے ہر حال میں یہ حکومت لے کر یہ کام سارے کرنے دیتے تو پہلے والوں کو خود ہی یا تو ملک ڈیفالٹر کراتے یا پھر یہ سارے کام کرتے. آپ نے ہبڑ تبڑ مچا کر یہ سارا کچھ جو ہے وہ لے لیا. آپ کہہ رہے ہو پہلے والے, تو بھائی یہ پہلے والے بھی یہ کہتے تھے پہلے والے کر کے گئے. عمران خان صاحب بھی 3.5 سال یہ کہتے تھے پہلے والے کر کے گئے, ان کے 3.5 سالوں میں پہلے والے کا کام ہی ختم نہیں ہوا. اب آپ بھی جو ہے وہ سارے, آپ کا بھی یہی راگ ہے سارا. اور بھائی پہلے والے خراب تھے تو لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے نا. عمران خان بھی جب کہتے تھے ہم یہ کہ پہلے والے خراب تھے تو آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا. اب آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی سپورٹ بھی اسی وقت ہوگی نا کہ بھائی جب آپ پہلے والوں سے الگ کام کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ اپنی لیکیجز کو روکیں. لیکیجز کو آج دو بڑی لیکیجز ہیں ملک کے اندر, ایک ہے ایجوکیشن میں اور ایک ہے ہیلتھ میں. میں صرف آپ کو بتاؤں کہ سندھ حکومت کی اگر آپ کو مثال دوں, سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایجوکیشن کے مد میں انہوں نے 13 سالوں میں 2300 ارب روپے خرچ کر دیے. 2300 ارب روپے. آج سندھ میں 49,000 اسکول ہیں, 11,000 اسکول گوشت ہیں, 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے. اب یہ اتنا بڑا لیکیج ہے. ایک عام آدمی آج سوچ نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو وہ سرکاری اسکول بھیج کر مطمئن ہو جائے. پہلے, آج سے 30 سال پہلے, 25 سال پہلے, ایک عام آدمی کوئی چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جائیں گے. ڈاکٹر ادیب رضوی کسی پرائیویٹ اسکول سے نہیں پڑھ کر نکلے. عبد القدیر خان کسی پیلے اسکول, کالے اسکول سے پڑھے ہوئے, سرکاری اسکول سے. بڑے بڑے ججز, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے صحافی, یہ سب سرکاری اسکولوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ایسی تعلیم دی. آج کا باپ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں بھیجنے کا سوچ نہیں سکتا, لیکن سرکاری اسکول تو موجود ہیں, اس کے اوپر 2300 ارب روپے تو خرچ ہو رہے ہیں. اگر حکومت اپنے لیکیجز کو کم کر کے ایک غریب آدمی کو کہ بچوں کو ایوریج قسم کی تعلیم کو دے دے, اسکولوں کو ٹھیک کر دے جس کے اوپر آلریڈی پیسے لگ رہے ہیں, تو اگر ایک گھر سے 15,000 روپے اسکول کی فیس جا رہی ہے تو اس کے 15,000 روپے کے 15,000 روپے تو آپ جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے کسی کو. ایک عام آدمی کو آل آف اے سڈن 15,000 روپے کی بچت آ جائے گی اپنے بچوں کے اسکول کی فیس نہ دے کر. نمبر 1. نمبر 2 یہ, وہ بیمار پڑتا ہے اس کو ہر حال میں پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کیونکہ سرکاری اسپتال میں نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے. اگر آپ, اور پیسے آپ اتنے ہی خرچ کر رہے ہیں سرکاری, اگر آپ اسپتالوں کو تھوڑی سی توجہ دے کے ٹھیک کر دیں گے تو اگر 10,000 روپے وہ مہینے کے ایوریج لگا رہا ہے اسپتالوں پہ تو یہ اس کی بچت آ جائے گی. اگر آپ اس کو دوا دے دیں گے ڈسپینسری میں, اگر آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاکٹر دکھا دیں گے تو 25,000 روپے ایک غریب آدمی کو آپ اپنی اچھی گورننس کی لیکیجز کو کم کر کے بغیر اس کی تنخواہ بڑھائے آپ اس کو بچا سکتے ہیں. یہی پیسہ وہ روٹی پہ لگائے گا, یہی پیسہ وہ بچوں کے دوسرے کھانے پینے کی اشیاء پہ لگائے گا, تو تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے. آپ ایک طرف سے مہنگائی کا بم بھی گرا رہے ہیں, دوسری طرف سے تمام کسی چیز کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, کسی چیز کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک غریب آدمی کو کراچی میں پینے کا پانی نہیں مل رہا, وہ پانی خرید کر پی رہا ہے. بھائی پانی جہاں سے خرید رہا ہے وہاں بھی تو پانی شہر کا ہی ہے, ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہے ہیں. غضب خدا کا, سینکڑوں ارب روپے کا پانی, اس کے اندر کون سی روک ہے؟ کیا یو این کی فوج بلائیں یہاں پہ, وہ ہمارے پانی کے کنیکشن روکے گی؟ کیا یو این کی فوج آ کر یہاں پر ہائیڈرینٹ ختم کرے گی؟ بھائی رینجرز ہے, پولیس ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اتنے سارے ادارے ہیں, ایک پانی کے چوری کرنے والے کو نہیں پکڑ سکتے, ایک غریب آدمی کو پانی فری میں نہیں دے سکتے اس کے نلکوں میں. غضب خدا کا. اور بیٹھ کر قیمتیں بڑھاتے چلے جائے. تو بھائی بڑھاؤ, ہاں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, قیمتیں بڑھنی ہیں, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, قیمتیں بڑھنی ہیں, بجلی مہنگی ہوگی, لیکن جو کام کرنے کے غریب کے لیے خدا کے واسطے وہ تو کرو. چوری بھی برابر کا کر رہے ہو, چوری بھی برابر کا کر رہے ہو, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, پانی کے مد میں, اور اوپر سے مہنگائی کا بم بھی گرا رہے ہو. یہ تو روکو خدا کے واسطے. شہباز شریف صاحب اور آپ, سندھ حکومت آپ کی کولیشن پارٹنر ہے, تو بھائی بیٹھ کر, اب تو ملک میں سکت نہیں ہے نا, اب جس نہج پہ چلا گیا ملک, اگر اس کو بچاؤ گے تو کھا پاؤ گے. آپ ہی کو کھانا ہے نا, آپ ہی کے بچوں نے کھانا ہے, آپ ہی کے بچے بڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے, تو بھائی اپنے بچوں کے لیے ملک کو بچا لو خدا کے واسطے. غریب کا بچہ تو مر گیا, آپ ہی کے بچوں نے حکمراں بننا ہے ایک کے بعد دوسرے نے, تو ابے کچھ چھوڑو تو صحیح اس ملک کو لوٹنے کے لیے, کچھ تو چھوڑو اس کو لوٹنے کے لیے کہ بعد میں آپ کی اگلی نسل لوٹے اس کو. ابھی آپ اتنا ایسا تو نہیں کرو کہ آپ کی اگلی نسل کے لیے کچھ بچے ہی نہ. اب پاکستان اس نہج پر آ گیا ہے کہ اب آپ کی اگلی نسلوں کے لیے کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے. تو پہلے خدا کے واسطے 2-4 سال اس کو بنا لو تاکہ اگلی جو نسل تیار ہو کر آ رہی ہے آپ کی بادشاہ سلامتوں کی, وہ اس کو لوٹنے کا کم سے کم اس کے پاس کچھ چار ایسے کا غریب کا واسطہ دے کے تو آپ سے وہ کام کرا نہیں سکتے. آپ کو آپ کے ہی بچوں کا واسطہ دے کر کام کراتے ہیں,
آپ کے بچوں کا واسطہ دیتے گے. تو شہنشاہ معظم صاحب، بادشاہ سلامت صاحب، وزیر اعظم صاحب یا جو بھی وزراء ہیں، آپ کی جو خاندان کے لوگ بڑے ہو رہے نہیں، جن کو آپ نے آکسفورڈ میں اور امریکہ میں پڑھا کر آپ نے بڑا کر رہے ہیں یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے، اس کے لیے بچا تو لو اس کو، اس کے لیے کچھ بچا تو لو. بچے گا تو لوٹیں گے نا، بچے گا تو لوٹیں گے، تو بھائی بچا لو اس کو تھوڑا سا کچھ. تو خدا کے واسطے یہ پانی چوری والا مسئلہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ان لیکیجز کو کم کریں گے. ایک عام آدمی کے 15 سے 25 ہزار روپے بچیں گے. ایک غریب آدمی جو ابھی 3 بچوں کو اپنے اسکول بھیج رہا ہے، اس کو 10-12 ہزار روپے خرچ کرنے پڑے. یہ پیسے اس کی انکم. آپ جو 2,000 روپے دے رہے ہو اور اشتہار چلا رہے ہو، اس کے 12,000 روپے اس کو بچ جائیں گے. تو آپ یہ کام جو ہے وہ پلیز کریں، یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں. اور میں حکومت سندھ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ جعفر آباد اور نصیر آباد بلوچستان کا آخری ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر شدید پانی کا کرائسس آیا ہوا ہے. وہاں پانی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں پانی کیرتھر کینال سے سندھ کے ذریعے پانی جاتا ہے. 2400 کیوسک جو ہے ایگریمنٹ ہے، 2400 کیوسک پانی ایگریمنٹ ہے کہ 2400 کیوسک پانی جو ہے دیا جائے گا. اس وقت جو ہے وہ صرف 523 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے. ساری زمینیں، فصل والی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. انڈسٹریز، چاول کی فصل تباہ برباد ہو گئی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور لوگوں کا ایک ہیومن کرائسس، ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. میں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ نصیر آباد، جعفر آباد میں پانی کے اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے فی الفور مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ حکومت جو بلوچستان کے اس ڈسٹرکٹ کو کیرتھر کینال کے ذریعے 2400 کیوسک جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرے. ابھی 1800 کیوسک کا شارٹ فال ہے، 1800 تقریباً 1800 کیوسک پانی کا شارٹ فال ہے. اس شارٹ فال کو کم کیا جائے خدا کے واسطے، اور بلوچستان کے اس علاقے کے اس ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو فی الفور زیادہ پانی دے کر وہاں کی ہیومن لائف کو بچایا جائے. وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام پاکستان کے ادارے جو اس چیز کے اس بات کے ذمہ دار ہیں، جن کی جورسڈکشن آتی ہے، وہ برائے مہربانی ہماری اس ریکویسٹ پر توجہ دیں. 16 تاریخ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ 19 تاریخ کو اس کو کی جائے. 16 تاریخ کو الیکشن ہوتے ہیں اگر، تو میں لانڈی کورنگی کے لوگوں سے کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ لانڈی کورنگی کے لوگوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ پچھلے 40 سال کی گند بلا کو آپ صاف کرو. اور آج آپ نے جو ریسپانس دیا ہے پاکستان زمین پارٹی کو، میں اس پہ دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. لیکن آپ آخری سانسوں تک، آخری جو لمحات ہیں، 16 تاریخ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں جمعرات والے دن، آپ نے اپنے ووٹ کو ڈالنا بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پی ایس پی جیت جائے گی اور ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ایک ووٹ سے فرق پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے پی ایس پی کو ویلکم کیا ہے اور آپ جس طرح سے کھڑے ہیں پی ایس پی کے ساتھ. اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ 16 تاریخ کو NA 240 میں ووٹ اپنا کاسٹ کریں، پی ایس پی کو ووٹ کاسٹ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری دفعہ کراچی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا. ہم کردار والے لوگ ہیں، ہمارے بعد کراچی کو کوئی بنانے والا نہیں آیا، اس کو سنبھالنے والا نہیں آیا. کراچی کا انفراسٹرکچر اس وقت بیمار ہے اور ہم ہی کراچی کے اچھے ڈاکٹر ہیں. کراچی اگر ابھی بھی دوسرے ڈاکٹروں سے آپ علاج کراؤ گے، جعلی ڈاکٹروں سے یا MKM والے ڈاکٹروں سے، تو یہ آج وینٹیلیٹر پہ پہنچ گیا کراچی. یہاں سے پھر قبرستان کا رستہ ہے، پھر کوئی اور قصوروار نہیں ہوگا، ہم ہی قصوروار ہوں گے، لوگ قصوروار ہوں گے. آپ کو یہ موقع ملا ہے جمعرات والے دن 16 تاریخ کو آپ اپنا بھرپور مینڈیٹ جو وہ پی ایس پی کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے پورے کراچی کو راتوں میں جاگ کر بنایا ہے، آپ کے مینڈیٹ ملنے کے بعد شبیر قائم خانی، ان کے ساتھ مصطفیٰ کمال اور میری پوری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ راتوں میں جاگ کر آپ کی خدمت کرے گی. اور پورے کراچی اور پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ اس NA 240 سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ آج تک ہماری کہیں بھی کوئی بات جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. اور میں ساتھ ساتھ بلوچستان کے غیور اپنے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگ ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، انہوں نے 5 سیٹیں بلدیاتی انتخابات میں پی ایس پی کو جتوائی ہیں. میرے کارکنوں نے، میرے ذمہ داروں نے، عطا اللہ کٹ بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے تمام بلوچستان میں جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے سرداروں کا، بڑے بڑے لینڈ لارڈ کا، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کا، میرے غریب ساتھیوں نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایس پی کے نظریے کی، مصطفیٰ کمال کے نظریے کی سچائی ہے کہ آج کراچی سے اٹھنے والی یہ آواز آج جو ہے وہ بلوچستان کے پہاڑوں میں، وہاں کے صحراؤں میں آج لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور ہماری آواز کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ہاؤسز سے اختیارات اور وسائل اور پیسہ نکال کر ہم پورے پاکستان کی گلیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں کی گلیوں میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی کو ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ اس کام کے لیے ہم آئین میں 3 ترامیم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح ڈپارٹمنٹ ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے. ہم این ایف سی ایوارڈ کی طرح پی ایف سی ایوارڈ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اور ہم تیسری بات یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے تو ایم این اے، ایم پی، وزیر اعظم کے الیکشن اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود. یہ 3 باتیں ہم لکھانا چاہتے ہیں جس کا تعلق عام آدمی سے ہے. اس سے پاکستان میں ایک سینس آف پارٹیسپیشن آئے گی. اس سے پاکستان میں عام پاکستانیوں کے دلوں میں سینس آف پاکستان کی اونرشپ آئے گی. سینس آف پارٹیسپیشن آپ دیں گے، سینس آف اونرشپ آئے گی. یہ کسی نہ شہر کے لیے ہے، نہ کسی مخصوص صوبے کے لیے ہے، یہ بلکہ پورے پاکستان کے تمام رہنے والوں کے لیے. اس میں رنگ، نسل، زبان، مسلک سے ہٹ کر بالا تر ہو کر یہ پورا فارمولہ ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان کو چلانے کا. آگے ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا موقع تھا. ان کی 7 سیٹوں سے حکومت گر رہی تھی، 7 سیٹوں سے حکومت بچ رہی تھی. ساری پارٹیز کے سربراہ ان کے دروازے پہ آ گئے تھے. وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کے، کہتے ہیں اسمبلی کھلواؤ، صوبہ قانون سازی کرو، ہم تمہیں اپنی سپورٹ کر دیں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنی وزارتیں لے کر اپنے مینڈیٹ کو، قیمتی مینڈیٹ کو بیچ دیا. آج وزارتوں پہ 2 لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تیسرا کوئی گورنر بن جائے گا، وہ انجوائے کرے گا. لوگوں کو کچھ نہیں ملا، عام آدمی کو کچھ نہیں ملا. اور عام آدمی کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کی عیاشیوں اور ان کے خاندان کی عیاشیوں کے لیے بک گیا. پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالی یہ کر کے دکھائے گی. لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پی ایس پی وہ ان لوگوں کی پارٹی ہے جو جیتے ہوئے لوگ تھے. پی ایس پی پہلی دفعہ پی ایس پی کے لوگ ایم پی ایم نہیں بنے گی. میرے پاس برابر میں بیٹھے ہوئے ارشد وورا صاحب، یہ ڈپٹی میئر تھے سٹنگ. یہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اشفاق منگی صاحب، یہ ایم پی اے تھے، سٹنگ ایم پی اے تھے، الیکٹڈ ایم پی اے سٹنگ. یہ شبیر قائمی صاحب 5 دفعہ وزارت چلا چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ سینیٹر تھا بھائی پاکستان کا. تو یہ تو میں آپ کو، یہ جو برابر میں آدمی بیٹھا ہوا انیس قائم خانی، یہ تمام ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹروں کے اوپر یہ انچارج تھا یہ آدمی. تو کس کی بات کر رہے بھائی؟ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ساری سیٹیں تھیں. اور جب ہمارے پاس سیٹیں تھیں تو اس وقت کیا ہمیں کراچی والے کیا نائٹ کلبوں میں دیکھتے تھے یا روڈ پر دیکھتے تھے؟ ہمیں روڈ پر دیکھتے تھے کہ اس شہر کی خدمت کرتے ہوئے، یا ہم کہیں کوکین پی رہے ہوتے تھے بیٹھ کر؟ ہم اس شہر کی خدمت، کون سا پاکستان کراچی کا آدمی ہے جس نے راتوں کو عہدے رکھنے کے بعد ہمیں راتوں کو جاگ کر اس شہر کی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تو یہ سوال کہ ہم جیتیں گے تو کیا کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں کریں گے. او بھائی ہم جیتے ہوئے تھے. یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے. جن لوگوں نے بنائی ہے وہ سب سیٹیں رکھنے والے لوگ تھے. اس کا لوگ پارٹی بناتے ہیں سیٹیں لینے کے لیے. ہم نے اس رستے کو اختیار کیا عوام کے لیے، اپنی سیٹیں چھوڑ کر. اس سے بڑے کردار کی ضمانت کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. آج میں چاہوں کسی بھی جیتی ہوئی پارٹی کو جا کر اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بیچ دوں، میری 7 نسلوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے فیوچر کا ضامن، میرے آنے والے وقتوں کی ضمانت میرا ماضی ہے. میرا ماضی میرے آنے والے وقتوں کی ضمانت ہے. کہ میرا ماضی کھنگیل اٹھا کر دیکھو، میرا ماضی کھرید کر دیکھو، میرا ماضی جھانک کر دیکھو. مصطفیٰ کمال جب اس شہر کا میئر تھا، راتوں میں جاگ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر کسی گلی میں اپنی رات قربان کر کے اس گلی کے لوگوں کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے اس نے قربانی دی. اور اس کام کے کرنے میں مصطفیٰ کمال نے ایک حرام ڈھیلا پیسہ نہیں کمایا. 300 ارب روپے، 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نہیں ہے، کوئی شادی ہال مصطفیٰ کمال کا نہیں نکل رہا. ورنہ اگر آپ مجھے ناموں کے ساتھ بتاتے جائیں، میں بتاتا شروع ہو جاؤں کہ گلشن معمار کا اونر کون ہے، گوشت کا کاروبار کون کر رہا ہے، گرین بیلٹ پہ جو ہے فلیٹ کس نے بنا لی ہے. یہ سارے 2 پٹی کی میں آئے ہوئے لوگ ہیں. کے ایف سے چندہ لے کر گھر چلانے والے آج ارب پتی ہیں. تو
یہ میرا کردار ہے، یہ دوسروں کا کردار ہے. آپ یقین کریں، مجھے اس والے اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا، ٹرسٹ می. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب لوگوں کی باتوں سے اتنا نان سیریس ہو گیا ہوں، اتنی نان سیریس باتیں ہیں کہ آپ یقین کریں کہ یہ کوئی جوک کے طور پر، مذاق کے طور پر، کوئی موڈ خراب ہے تو پی ٹی آئی والوں کو کوئی اسٹیٹمنٹ بھیج دے تو اس سے تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ طنز و مزاح کا کوئی پہلو نکل آتا ہے. ورنہ سیریسلی اگر ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھنے کا تو بالکل ٹائم نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، مجھے بہت، اب میں سیریس یہ والی بات یہ کہ مجھے بہت دکھ ہے اس والی بات پہ، افسوس ہے کہ واٹ اے لاس فار پاکستان. دیکھیں، عمران خان، پی ٹی آئی، یہ اس پاکستان کا ایک ایسٹ تھی، ایک اثاثہ تھی. ہمیشہ تو ایک پارٹی نہیں رہتی نا، آپ اس پاکستان کے لوگوں کو ایک آپشن دیتے زبردست والا. تو یہ جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی، ان کی پارٹیاں بھی صحیح چل رہی ہوتی کہ ہمارے اوپر ایک پیچھے تھریٹ. آپ نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو بے یار و مددگار ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، ان کے رحم و کرم. اب مجھے بتائیے، ایک سٹنگ وزیر اعظم صاحب جو کہ 1 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے پاس کیا کیا انفارمیشن ہوگی. وہ اگر آ کر کہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، آرمی ٹوٹ جائے گی، میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اکانومی خراب ہے، مجھے بتائیں اس ایکس وزیر اعظم جو کہ 1 مہینے پرانا ایکس ہے، 1.5 مہینے پرانا ہے، اس کی اس بیان کے بعد کون سا لوکر اور باہر والا آدمی جو کہ یہاں پر $1 لگائے گا، اور کیوں یہاں سے پیسے نکال کر جو ہے وہ باہر نہ بھیجیں کہ پتہ نہیں بھائی ایکس وزیر اعظم اس کے پاس کتنی انفارمیشن ہے. کوئی بات. پھر یہ جو بلوچستان میں، یہ وانا وزیرستان میں، یہ شمالی علاقہ جات میں، یہ بارڈروں پہ یہ جو ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے، روزانہ مقابلہ کر رہی ہے، روزانہ انورد آزما ہو رہی ہے، وہ جب صبح یہ پڑھیں گے کہ جس جگہ یہ بیٹھے ہیں اور اس ملک کا 1.5 مہینے پرانا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر ہوگی نہیں، تو جو فوج تو مورالٹی سے لڑتی ہے نا، مورل سے لڑتی ہے، جذبات سے لڑتی ہے. فوج تو جو ہے وہ اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے، اس کی مورالٹی کا کیا اثر ہوگا، اس کے مورلز کہاں جائیں گے. تو آپ اس کو کوئی بھی تناظر دیں گے، ان کا تناظر یہ تھا. کیا میں پوچھتا ہوں یہ بات کرنے والی ہے ایک ایکس وزیر اعظم، اور یہ میں بالکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، میں بالکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، کیا یہ بات کرنے والی ہے ایک ایکس وزیر اعظم کو جو کہ 1.5 مہینہ پرانا وزیر اعظم ہے، ایکس، یار اس کو یہ بات کرنے والی ہے. یار جس کو آپ کو برا بھلا کہنا ہے، پارٹیوں کو برا بھلا کہو، اس کو بھی نہیں کہنی چاہیے. بھائی آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ سارے چور ہیں، آپ کی اسمبلی ہوگی تو امر بالمعروف ہے، آپ کی اسمبلی نہیں ہوگی تو امر بالمعروف، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی اس جمہوری ملک میں. یا تو آپ کے نام یہ ملک لکھ دیا جائے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں تو بڑی فیلنگز تھی، ہمیں تو، ہم ہارنے کے باوجود بھی ہم نے عمران خان صاحب پہ 4 سال کرٹیسائز نہیں کیا کہ یار شاید کوئی تبدیلی آ جائے، شاید کوئی تبدیلی آ جائے، نیا فیس ہے، چیزیں ہیں، ٹائم دو. لیکن مجھے بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے. اور یہ مکافات یہ آپ بتا رہے ہیں جن کو انہوں نے کہہ رہے ہیں، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، مکافات عمل ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر اس آدمی کے لیے ہر کا سر کچلا ہے، ہر کے اوپر پیر رکھا ہے، ہر کے گردن. ہم اس کے وکٹم ہیں. ہمارے ریزلٹس چل رہے تھے 9:15 بجے تک، 2 رزلٹ چل رہے تھے ٹی وی پہ، کلپس چل رہی ہیں ساری، 2 رزلٹ چل رہے تھے. 10% ارشد وورا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، NA 254، 21 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا، 8,222 ووٹ. ٹی وی پہ چل رہا ہے، ڈبے چل رہے ہیں، 8,222 ووٹ ارشد وورا 21 پولنگ اسٹیشن پہ. ابھی 305 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آنا اور باقی ہے. RTS سسٹم بند ہو گیا. 3 دن کے بعد جب رزلٹ آیا ہے تو 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ. فری اسٹیشن 2 ووٹ، فری اسٹیشن 2 ووٹ. 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ.
اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ. ہاؤ could this be possible؟ میرے 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 7000 ووٹ ہیں اور میرے 248 پولنگ اسٹیشنوں پہ 5000 ووٹ ہیں. 248 پولنگ اسٹیشنوں میں صرف 5000 ووٹ آر ٹی ایس سسٹم ختم ہونے کے بعد, اور صرف 19 یہ رزلٹ ٹی وی پہ چل رہا ہے. میں چینل کا نام نہیں لے رہا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میرے پاس ابھی بھی کلپ ہے. 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 7000 پلس ووٹ ہیں. ہاؤ could this be possible؟ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا سارا, اور اس کام کو غلط کام کرنے کے باوجود بھی اس کو زور دے کر چلاتے رہے, ان سب قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ غلط کام کا انجام جو ہے وہ غلط. آج پاکستان ایک بند گلی میں جا کر پھنس گیا ہے اور سب اس کے وکٹم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب برتیں, ہم ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان اس بحران سے نکل آئے گا. شکریہ. پہلی بات ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا سلیکٹ کمیٹی کے, اس کے اوپر جواب ہے کہ نہیں لیا گیا ہمیں اعتماد میں, نمبر 1. اور میں نے پہلے اپنی ابتدائیہ میں یہ والی بات کر دی ہے کہ سلیکٹ کمیٹی کے ذریعے جو چیز پروپوز کی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کریں. دوسری بات یہ پروپوز کی جا رہی ہے کہ آپ سیاسی, ہم سن رہے ہیں باقاعدہ نام بھی مینشنز ہو رہے ہیں اخباروں میں, چیزوں میں, کہ آپ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگا دیں, پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر لگا دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم سڑکوں پر آئیں گے اگر یہ بات, یہ ناجائز بات ہے. الیکشن میں 1 مہینے رہ گیا اور آپ کسی پارٹی کا لا کر جو ہے وہ, تو کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ بہرحال سرکاری افسر بھی ڈیفینیٹ اس کو وزیر اعلیٰ چلا رہا ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ایک پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو سرکاری افسر تو لگاؤ, لیکن آپ کسی سیاسی آدمی کو کیسے لگا سکتے ہو؟ اور پھر اسی بیس پر آپ کے کہ بھئی ہمارے پاس قانون نہیں بنا ہوا, اس کی بیس پر آپ نے یہ پروپوزل دے دیے کورٹ میں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو قانون بننا تو 1 دن کا کام ہے, 1 دن کا کام ہے. تو نہیں, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو ہم سے معاہدے کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز آئی, ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے, اور یہ 1 دن کا کام ہے. جب پیپلز پارٹی سے یہ ایم کیو ایم مذاکرات کر رہی تھی حکومت میں جانے کے لیے, تو بھائی ساری چیزوں کو ہٹا کر یہ معاہدہ سامنے رکھنا تھا. کہنا بھائی اس والی بات پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا آپ کے ساتھ, ہم عمران خان کو چھوڑیں گے کہ آپ صبح اسمبلی کھلوائیں, یہ کام کر لیں, ہو جاتا کام. یہ آپ کو پتا ہو جاتا ہے کام. آپ نے یہ کام نہیں کیا, آپ نے اپنے پیسے پکڑ لیے اس وقت اور آپ اس کو سیٹل کرنے میں لگ گئے, دبئی ادھر ادھر سارا. اور اب جو ہے وہ جب آپ کو ہوش آیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے, تو اب آپ عوام کو آئی واش کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ہم اس والی بات کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر ہر لیول پہ جائیں گے. اب ان کو اس شہر کو چوری کرنے, یہ حالات خراب کرنے, لوگوں کا خون چوسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جی 2 نہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پہلے والا ڈی آر او جو ہے وہ یہ کام کر رہا تھا. اس لیے میں نے پہلے کر دیا بھائی, یہ ڈی آر او ہوں یا ہیں پریزائڈنگ آف پی آر اوز ہوں یا کوئی بھی سرکاری افسر ہو, میں بالکل اردو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی حرکت نہ کیجیے گا. کوئی بھی آپ کو لے کر آئے, ہم اسے افورڈ نہیں کریں گے. اور اگر کوئی بھی حرکت ہوئی تو اس کے ذمہ دار یہ سارے افسران ہوں گے. یہ ایم کیو ایم ان کو بچانے نہیں آئیں گے. تھینک یو. جی میری نالج میں نے اسی لیے یہ والی بات جو میں نے اپنی ٹوٹل جو گفتگو کر رہا ہوں, میں لیٹسٹ تمام ان کی موو کے بعد یہ والی بات کر رہا ہوں. ہم اس کو رد کرتے ہیں نا, اس والی بات کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو قانون سازی کرنے کے لیے ٹائم لینے کا بہانہ کر رہے ہیں, یہ تو 1 دن کا کام ہے. یہ تو 1 دن کا, یہ تو الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے, ایم کیو ایم بھی بھاگنا چاہ رہی ہے,
پیپلز پارٹی بھی بھاگنا چاہ رہی ہے چونکہ ان کو مزے لگے ہوئے ہیں. اب یہ مل بانٹ کر اتنے دنوں سے کھا رہے ہیں, اب کھا رہے ہیں. بھائی یہ تو عجیب بات ہے. میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کہتا ہوں اور لوگوں کو آواز آ کے کہتا ہوں کہ کل کو وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو, ہم کہیں گے جی کوئی قانون سازی ہو نہیں, مسئلہ ایڈمنسٹریٹر لگا دو, تو آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا. وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو, میں کہوں بھائی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر لگا دو, آپ مانیں گے یہ والی بات؟ آپ کا سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا. آپ یہی کام جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, تو یہ تو بہت بری بات ہے, یہ تو بہت ناجائز بات ہے. اور انہی لوگوں کے ذریعے ہزاروں ارب روپے کا فنڈ خرچ کر رہے ہیں آپ. کل کو کس کو اکاؤنٹیبل کریں گے آپ؟ وہ تو ہنی مون پیریڈ ہے اس کا, جو لوگ ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے, وہ تو الیکٹڈ نہیں ہے, وہ تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں. تو ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں میری نالج میں ہے یہ والی بات کہ انہوں نے کل جمع کی ہے یہ والی یہ چیز, اور آج جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو گئی. کل انہوں نے سندھ حکومت نے جواب جمع کرایا. اب سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپیل کرو, یہ والا جواز پیش کرو, اور ہم اس کو جواب دیں کہ بھائی ایم کیو ایم کہہ رہی ہے تو اس میں اب دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ زرداری صاحب سے ایگریمنٹ کر رہے تھے, آپ نے اس وقت یہ والا معاہدہ کیوں نہیں رکھا سامنے کہ بھائی یہ قانون سازی ہونی ہے, آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر قانون سازی کر دیں, ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے. آپ وہاں پر وزارتوں کی اور پیسوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ لوگوں کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں, اور یہ جاتے جاتے اور لوٹنا چاہ رہے ہیں. ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, یہ اینڈ چل رہا ہے ان کا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں تاریخ ان کو جو وہ گدھوں کے نام سے یاد کرے گی اس ایم کیو ایم کو. بہت شکریہ.